کہ جب ہم اس کے پاس گئے تو آنکھوں پہ اس کے پٹی تھی، اس کے بلائنڈ فولڈ تھا، ہاتھ باندھے ہوئے تھے. تو میرے ساتھ آپ کے سابقہ وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب بھی تھے. تو جو ہی اس کی آنکھوں سے پٹی اتری، اس کو 5-6 سیکنڈ لگے ہمیں وہ کرنے کے لیے اس ماحول کے ساتھ. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ دونوں تو، پہلے مجھے کہا پھر ان کو بھی کہا، کاکڑ صاحب کو، سب سے بڑے مرتدام ہیں. لا کالج ہے، انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، گرلز کیڈٹ کالج ہے، سڑکیں کراچی اور کوئٹہ دونوں کی بن چکی ہیں. جہاں 18 گھنٹے لگتے تھے وہاں آج آپ 6 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، 7 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. نیم آف فیسلٹی جو تربت میں نہیں ہے. تو پھر تربت میں کیوں انسرجنسی؟ اس کو تو کم ہونا چاہیے تھا، یہ زیادہ کیوں ہو گئی 2000 سے؟ اور بارسلونا میں کیوں ہے، اسپین میں کیوں ہے؟ سو یہ آرگومنٹ ہی فیک آرگومنٹ ہے. یہ کمپلیمنٹ ضرور کرتا ہے ٹیررسٹ کو، یہ کمپلیمنٹ کرتا ہے. آج اگر ریاست بہتر ڈیولپمنٹ کر لیتی ہے، حکومتیں بہتر ڈیلیور کرنے لگ جاتی ہیں، وہ کمپلیمنٹ کرے گی حکومت کو اور ریاست کو. بیڈ گورننس، کرپشن، یہ کمپلیمنٹ کرتی ہے انسرجنٹس کو. اور اب جو چیلنج ہے وہ 3 ہے. پہلا چیلنج ہے وائلنس، کہ وائلنس اتنی شدت سے کرو، پنجابی کو اتارو، بسوں سے اتارو، مسافروں کو اتارو. یہ جو ٹرین انسیڈنٹ ہے، پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹ. وہ فوجی، کیونکہ میں پڑھے لکھے لوگوں سے بات کر رہا ہوں، وہ فوجی جو نہتا ہے، جو چھٹی جا رہا ہے، وہ سویلین کنسیڈر ہوتا ہے. وہ فوجی کنسیڈر نہیں ہوتا. فوجی وہ تب کنسیڈر ہوگا جب اس نے بندوق اٹھائی ہوگی اور وہاں پر جا کے پیرا دے رہا ہوگا. when he is traveling without a weapon he is innocent. ادروائز بھی آپ دیکھیں پنجابی مسافروں کو جو لیبررز ہیں، اور کل پرسوں وہ بیٹھا اتنا بڑا جھوٹ ایسے سامنے سے بولا، آپ سب کو پتا ہے کہ یہ بات جھوٹ ہے، کہ جی یہ جتنے لوگ ہم پنجابی مار رہے ہیں یہ سارے ایجنٹ ہیں. یہ مزدوری کرنے والا، تربت میں دیوار کھڑا کرنے والا کب سے ایجنٹ ہوا؟ یہ آپ کے بال کاٹنے والے نے کیا ایجنٹی کر رہی ہے آپ کی؟ سو یہ وائلنس کا جو ان کا پیٹرن ہے دنیا میں، اب تو اس پر لٹریچر آ چکا ہے، تھیریز آ چکی ہیں، لکھا گیا ہے، پڑھا جا رہا ہے. جتنی بھی ہے اس میں یہ چیز واضح لکھی ہوئی ہے کہ وائلنس کی شدت میں اضافہ کرو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو 2 کمپلیمنٹس چاہیے اس وائلنس کو. ایک چاہیے اس کو سوشل مینوور، سوشل ایکسیپٹیبلٹی. وہ اتنی ہماری بدقسمتی ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ پروپیگنڈا کیا گیا اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان کہ ہم سب اس پروپیگنڈا کے زیر اثر ہیں. ہم سب ہر مسائل کا، نہیں تو انٹیلیجنس ایجنسیز کی وجہ سے. ایون یہاں تک کہ جب ہمارے لائرز پہ جس نے سوسائڈ بومنگ کرائی، میں نے کئی سینئر لائر سے خود سنا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دیم، یہ تو انٹیلیجنس نے کرا ہے. پھر اس بادینی کو جس کو پکڑا گیا تھا، جس نے وہ کرایا تھا، اس کا نام تھا سعید بادینی. میں نے اس کو انٹرویو کیا تھا بیکاز ٹیررزم از مائی سبجیکٹ. یہ میرا شوق سمجھیں، میرا پیشن سمجھیں کہ کاؤنٹر ٹیررزم پہ میں پڑھتا ہوں، کاؤنٹر ٹیررزم پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو زیادہ سے زیادہ وہ کروں، ان ڈیپتھ جاؤں. میں نے اس کو انٹرویو کیا، میں نے سہولت مرزا کو کیا، بہت سارے ٹیررسٹ جو کوئٹہ میں بند تھے، مجھے موقع دیا اللہ نے، میں نے ہوم منسٹر، تو میں نے بہت لوگوں کو انٹرویو کیا، آج بھی کرتا ہوں. تو سعید بادینی واز سو ڈینجرس کہ جب ہم اس کے پاس گئے تو آنکھوں پہ اس کے پٹی تھی، اس کے بلائنڈ فولڈ تھا، ہاتھ باندھے ہوئے تھے. تو میرے ساتھ آپ کے سابقہ وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب بھی تھے. تو جو ہی اس کی آنکھوں سے پٹی اتری، اس کو 5-6 سیکنڈ لگے ہمیں وہ کرنے کے لیے اس ماحول کے ساتھ. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ دونوں تو، پہلے مجھے کہا پھر ان کو بھی کہا، کاکڑ صاحب کو، سب سے بڑے مرتدام ہیں. فلانی جگہ پہ مجھے کہتا ہے میں نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی لیکن آپ بچ گئے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ لائرز کا جو مرڈر تھا یہ تم نے کس طریقے سے پلان کیا؟ اس نے کہا جب اچکزئی صاحب کا قتل ہوا، جو پرنسپل تھے جی، جب ان کا قتل ہوا تو اگر آپ کو یاد ہو، سارے دوست وہاں پر تھے، ہم جنازے پہ اکٹھے، تو وہاں پر سارے کور کمانڈر صاحب بھی گئے، چیف منسٹر صاحب بھی تھے، منسٹرز بھی تھے. تو اس نے کہا کہ مجھے یہ آئیڈیا ہے، فرام دیر آئی ٹک دس آئیڈیا کہ یہ لوگ تو اکٹھے ہو جاتے، سو اب ان کا بڑا کون ہے اس کو قتل کرو سو دیٹ یہ اکٹھے ہو جائے. سو وہ بادینی صاحب کا قتل ہوا، وہ بادینی نے سارا بتایا، لائرز کا قتل ہوا، ان کو شہادت نصیب ہوئی. سو ہم نے ریئلٹی اور پرسیپشن میں ہر چیز کا الزام جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ، اور یہ پاپولر نیریٹو ہے، اور پاپولر نیریٹو کے ساتھ کھڑا ہونا تو آسان ہے.
پہلا ٹول میں نے آپ کو بتایا جو آج کا چیلنج ہے وائلنس. دوسرا ٹول ہے سوشل منور جو آپ کو نظر آتا ہے, اور اس سے وہ کہتے ہیں نا خو گرے ہم سے تھوڑا گلا بھی سن لیں. میں شارٹ کروں گا, مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ دوستوں کے شاید جانے کا ہو. اچھا, آپ کو نا یہ جو سوشل منور ہے یہ آج کل آپ کو نظر آتا ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم بٹ BYC جو انرجسٹرڈ ایک آرگنائزیشن ہے, نہتے لوگ ہیں, نہتی لڑکی ہے, جلسے کرتی ہے, کانسٹیٹیوشن کے اندر جلوس کرتی ہے. کیا پرابلم ہے گورنمنٹ کو اس سے؟ جلسہ تو آج JUI بھی کر رہی ہے, گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, اور یہ کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے ٹو اسمبل. دس از واٹ آپ کے سرکلس میں بات چیت ہوتی ہے. لیٹ می ٹیل یو دا ریالٹی, واٹ دا ریالٹی از. دس از دا پرسپشن. What insurgents need, they need social maneuver from the society, they need mouthpieces, they need legitimate voices from the society. Do you think Bashir Zeib can come and address this bar? Answer is no. But a Compress leader, or for that matter Maran, can come and address you. So they need legitimate voices for themselves. اب وہ کرتے کیا ہیں, جہاں جاتے ہیں پاکستان کا جھنڈا, جدھر بھی جاتے ہیں اس کو اتارتے ہیں, اس کو آگ لگاتے ہیں, اور اس کی جگہ پر سو کالڈ انڈیپینڈنٹ بلوچستان کا جھنڈا لگاتے ہیں. جہاں جاتے ہیں اپنی تقریبات کا افتتاح جو ہے وہ قومی ترانے کے ساتھ کرتے ہیں, سینے پہ ہاتھ رکھ کے, اس قومی ترانے کے ساتھ جو سو کالڈ انڈیپینڈنٹ بلوچستان کے لیے خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, اس کا ترانہ ہوگا. اور BLA کا جھنڈا جو ہے وہ آج بھی ان کے والد محترم کے قبر پہ موجود ہے, اور BLA کا جھنڈا ریز کرتے ہیں. یہ کون سی بدبخت ریاست ہے جو اپنے اندر رہتے ہوئے ایسے لوگوں کو پروموٹ بھی کرتی ہے, اور پھر جب ان کا کیس آیا یہاں پر, with all due respect to every one of you, without like I don't want to hurt you, I don't want to like, میں کوئی الزام تراشی بھی نہیں چاہتا ہوں, but this is what I have heard, کہ جو ریاست نے اختیارات حکومت کو دیے ہیں آرڈر مینٹین کرنے کے لیے, اس آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے جو اختیارات دیے, جب حکومت اس کا استعمال کرتی ہے تو یو اسٹینڈ آن دا ادر سائڈ آف دا روسٹر, اینڈ ایوری ون آف یو, ناٹ ایوری ون, میکسیمم نمبر آف یو. سو دس ہرٹس اس ٹو, کہ وی آر اسٹینڈنگ ود دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, اینڈ ٹوڈے آئی ایم ٹاکنگ ٹو دا کسٹوڈین آف دا کانسٹیٹیوشن. تو آپ مجھے بتائیں کہ کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے. سب سے پہلے آرٹیکل 5 کہتا ہے, آرٹیکل 5 از انکنڈیشنل لائلٹی ٹوورڈ اسٹیٹ. تو کیا اسٹیٹ کی لائلٹی یہ ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ بلوچستان کے لیے ایڈوکیسی کروں؟ نو. تو میں نے کانسٹیٹیوشن کا بریچ کیا. پھر مجھے آرڈر مینٹین کرنے کے لیے کہتا ہے کہ واٹ از آرڈر, کہ جب ٹیررسٹ جو ہیں, ہارڈ کور ٹیررسٹ جو ہیں, وہ ٹرین انسیڈنٹ میں مارے جاتے ہیں, آپ آ کے ہاسپٹل پہ حملہ آور ہوتی ہیں, حملہ آور, اور ہاسپٹل کے اندر سے جا کے مورچری سے وہ لاشیں اٹھاتے ہیں اور ان لاشوں کو لے کے قبضہ کرتی ہیں. اور پھر ہمارا ایکٹ کہتا ہے ٹیررزم کا کہ آپ گلوریفائی ٹیررسٹ کو نہیں کر سکتے. تو آپ کیسے ٹیررسٹ کو گلوریفائی کر رہے ہیں؟ تو کیا میں قانون کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں, یا میں صرف سمپتیز کی خاطر, نیریٹو کی خاطر, پاپولر نیریٹو کی خاطر دوسری سائڈ پہ کھڑا ہو جاؤں؟ اس کے بعد پھر وہی کانسٹیٹیوشن مجھے یہ اختیار دیتا ہے ٹو اسمبل. اسمبلی کا اختیار آپ کو دیتا ہے, جہاں سٹیزنس کو دیتا ہے. اس کے بعد وہ کانسٹیٹیوشن اس اسمبلی کو آرگنائز کرنے کا اختیار حکومت کو دیتا ہے. تو کیا میں اس کو ایکسرسائز نہ کروں؟ کل لائرز آ جائیں اور کہیں کہ ہم نے سرینا چوک بند کرنا ہے, تو آئی گو ٹو لانگو صاحب, کہوں گا جی دس از یور رائٹ, یو کین اسمبل, but this is my right. You will not assemble in front of Sarina Hotel, you will assemble in Jinnah Road. This is what Constitution says, I am not saying it. تو جب کانسٹیٹیوشن مجھے یہ رائٹ دیتا ہے تو میرے اس رائٹ کو ایکسرسائز کرتے ہوئے کیوں اس کو غلط تصور کیا جاتا ہے؟ اور یہ جو آرڈر ہے, آرڈر جو ہے, میں آخری بات کر کے پھر سوال جواب لوں گا. آرڈر از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. کیا یہ امریکہ میں جتنے لوگ رہتے ہیں وہ امریکہ سے محبت کرتے ہیں؟ کیا یہ جو باقی ہمارے ویسٹرن ڈیموکریٹک ملک ہیں, کیا سارے لوگ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں؟ کیا ہمارے گلف میں سارے لوگ محبت کرتے ہیں اپنے ملک سے؟ نو. ملک سے محبت کرنا بہت اچھی چیز ہے, ہر ایک کو ہوتی ہے,
بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از آرڈر. اس آرڈر کا امپلیمنٹ ہونا, اس آرڈر کو مینٹین کرنا, دس از واٹ فار ہم ہیں اس کے لیے. اس کے بعد آخر میں بلوچ, پشتون, ہزارہ, بلوچستان کے رہنے والے لوگ, ہمارا کلچر, کیا ہمارا کلچر ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اس طرح مسافروں کی قتل و غارت کریں؟ کیا بلوچ تاریخ میں کہیں پر یہ لکھا گیا ہے؟ بالاچ گورگیج نے جو جنگ کی کس بنیاد پہ کی؟ کیا ہمیں بلوچ تاریخ نہیں پتہ؟ اس نے اس بنیاد پہ کی کہ اس کا جو باہوٹ تھا, جو ہمسایہ تھا, جو کمزور تھا, جب اس کا قتل ہوا تو اس نے اس کے بدلے میں جا کے کتنے لوگ مار دیے, کتنے سال وہ جنگ کرتا رہا. کچھ تاریخ داستانوں میں کہا جاتا ہے کہ lived for 90 years plus, بٹ ساری زندگی وہ اس کو بھول نہیں سکا کہ میرے باہوٹ کو کیوں مارا ہے. ہم ادھر باربرس کو مارتے ہیں, ٹیچرز کو مارتے ہیں, ڈاکٹرز کو مارتے ہیں, مزدوروں کو مارتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں ہم بلوچ ہیں. کون سا کلچر ہے یہ؟ پھر جو خواتین کے حوالے سے بلوچ کلچر کا نام دیا جاتا ہے کہ بلوچ کلچر میں خواتین, عجیب بات ہو گئی ہے. ہماری بلوچ خواتین نے, جن کی رسپیکٹ میں سب سے زیادہ کرتا ہوں, ان کے مجمع میں اگر جائیں, جو ان کے ساتھ بلوچ مرد ہیں انہوں نے نقاب کر لیا اور بلوچ عورتوں نے نقاب اتار دیا. عجیب سی بات ہے, وہ مول میں پھر رہے ہوتے. پھر سیکنڈ, بحیثیت حکومت یا بحیثیت سرفراز بگٹی, دس از یور چوائس, آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. میں اس موسیخیل کی عورت کے ساتھ کھڑا ہوں جس کے بیٹے کو اور جس کے شوہر کو اس کے سامنے گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا. اس کے ننگ و ناموس کیا یہ عالم تھا کہ اس کے پاس ایک چادر تھی کہ وہ بیٹے کے اوپر ڈالے یا شوہر کی لاش کے اوپر ڈالے. میں تو اس عورت کے ساتھ کھڑا ہوں, آپ کی چوائس ہے, آپ نے جہاں کھڑا ہونا ہے. تھینک یو سو ویری مچ. پاکستان ہمیشہ سے. ادھر سوال جواب کے بعد میں نے کہا اینڈ میں کروں, ابھی کر دوں. چلے, میں تو کہہ رہا تھا کہ اینڈ میں کچھ, پاکستان نے پہلے پراکسی لڑی یا پاکستان کے خلاف پہلے پراکسی لڑی گئی, اور اس کے بعد جو ہمارے پہلے انسرجنٹ تھے, آغا عبدالکریم, جن کا سسرال بھی افغانستان تھا, ہمارے پہلے انسرجنٹ کو پناہ بھی افغانستان میں دی, اور آج بھی ہمارے جتنے انسرجنٹس ہیں وہ افغانستان میں اسٹیٹ پیٹرنیج میں رہ رہے ہیں. جو مرضی حکومت آئے, ہماری خوش خیالی تھی, خام خیالی تھی, اور گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کے چکر میں ہم پڑے رہتے تھے. اور ہسٹری نے ثابت کیا, اللہ نے ہمیں اتنی اخلاقی جرت دی کہ 2013 میں پبلکلی ہم نے یہ کہا کہ دیر از نو گڈ اور بیڈ طالبان, اور آج وہ بات ثابت ہوئی کہ دیر از نو گڈ اینڈ بیڈ. سو جیسے آج ہم وائلنس کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کر رہے ہیں, ایک کو گڈ وائلنس کا نام دیا, ایک کو بیڈ وائلنس. تو اس کے بعد جب وہاں پر حالات خراب ہوئے تو آپ سب کو یاد ہونا چاہیے کہ ہمارے C-130 پاکستانی فوج کے, وہ گئے اور وہاں سے نواب خیر بخش مری کو لے کر آئے اور یہاں ان کو بسایا گیا. آج اس وقت کی کیبنٹ کے کچھ لوگ حیات ہیں, نام لینا مناسب نہیں ہے, جو اس وقت کے فائنانس منسٹر تھے وہ بھی حیات ہیں. اگر ان سے سچ پوچھ لیا جائے اور وہ سچ بول دیں, سینئر بہت سیزنڈ پولیٹیشین ہے, میرے چھوٹے منہ سے میں بڑی بات کر رہا ہوں, تو شاید وہ آپ کو بتائیں کہ جو مری قبیلے کے لیے پیسے گئے تھے وہ کہاں گئے تھے. آیا وہ قبائل کو ملے تھے یا کسی اور کو ملے تھے؟ یہ سوال ہے, میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ, کیونکہ بڑے طریقے کے ساتھ, سب سے بڑا پرابلم اس ملک میں مجھے لگتا ہے کہ اس ملک کو توڑنے کے لیے جو سب سے بڑا ہتھیار استعمال ہو رہا ہے وہ ہماری انٹلیکٹ پہ ہو رہا ہے, ان کے مائنڈ سیٹ پہ کام کیا جا رہا ہے, اور بڑے پلانڈ اور آرگنائز طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ ان کو ایک ایسی تاریخ بتائی جا رہی ہے جس کا تاریخ سے کوئی تعلق ہی نہیں. اور ہمیشہ سے نیریٹو جو ہوتا ہے, مجھے کسی نے کہا, میرے ایک سٹنگ منسٹر نے کہا, انہوں نے کہا کہ جی وہ سر آپ کا نیریٹو تو بڑا پاپولر نہیں ہے. تو میں نے کہا ابو جہل کا پاپولر تھا, یزید کا آج تک پاپولر ہے. کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو عزاداری کرتے ہیں؟ اس ہال میں 10 ہوں گے, تو دیٹ مینس کہ پاپولر تو آج بھی یزید ہوا, حسین تو نہیں ہوا. یا ابو جہل پاپولر نیریٹو تو ابو جہل کا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نہیں تھا. تو نیریٹو جو ہوتا ہے وہ حق اور سچ کا فیصلہ کرنا آپ لوگوں کا کام ہے, بیکاز آپ کریم ہیں سوسائٹی کی, آپ انٹلیکٹ ہیں, آپ کتاب پڑھتے ہیں, آپ کا کتاب سے شغف ہے, تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون کیا تھا اور کیا تھا. اینی ہاؤ, اس کے بعد جب یہاں سے ہمارے C-130 ان کو لے کر آئے, تو ایک انڈیپینڈنٹ بلوچستان کی ایڈوکیسی سریاب میں بیٹھ کے ایک روزانہ کی بنیاد پر ایک سرکل لگتا تھا جس کو نواب خیر بخش مری لیڈ کرتے تھے, اور وسعت اللہ خان کے ساتھ ان کا BBC میں ایک انٹرویو موجود ہے کہ جس میں انہوں نے یہ ساری باتیں کہیں, آج بھی YouTube پہ موجود ہے.
اور ادھر سے وہ یہ واحد دنیا کا ملک ہوگا جو اپنی سڑکوں پہ انڈیپینڈنس کی تحریکوں کو یا پاکستان یا کوئی بھی ملک اسٹیٹ توڑنے کی تحریکوں کو اپنے ناک کے نیچے برداشت کرتا رہا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ ریاست تو تھی ہی ماں سے بھی بلکہ نچلے درجے کی کوئی چیز تھی. ماں تو پھر بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ کر لیتی ہے. اب ریسنٹ کیا ہو رہا ہے, یہ تو تھوڑا سا میں نے آپ کو ہسٹری بتانے کی کوشش کی کہ اس ریاست نے کتنی دفعہ ماں کا کردار ادا کیا. اب آپ کے پاس 3 چیلنجز ہیں جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں. اب یہ پہلے فیصلہ تو یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے بحیثیت بلوچ, جو بلوچ یہاں پر بیٹھے تشریف رکھتے ہیں یا ہمارے جو پشتون بھائی تشریف رکھتے ہیں, کہ آیا یہ جس جنگ میں بلوچ کو دھکیلا گیا ہے یہ حاصل جنگ ہے یا لا حاصل ہے؟ کیا وائلنس کے ذریعے اس پاکستان کو توڑا جا سکتا ہے؟ جس کی ایما پہ توڑا جا رہا تھا اس کا جو حشر ہوا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. تو میرا نہیں خیال کہ وائلنس کے ذریعے اس ملک کو توڑا جا سکتا ہے یا کسی اور ذریعے سے توڑا جا سکتا ہے. تو جب وائلنس کے ذریعے توڑا نہیں جا سکتا تو آج آپ نے دیکھا لاسٹ ویک کی جو ڈیولپمنٹ ترکیہ میں ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح کردش نے آفٹر 40 لانگ ایئرس, لیکن اس میں جو نقصان ہوا یہ بلوچ تحریک کا انجام بھی یہی ہے. ہم میں سے سارے لوگ ایک ساتھ نہیں مریں گے. یہ میری بات آج طے کر لیں کہ ایک نہ ایک دن بلوچ انٹلیکٹ یہ سوال ضرور کرے گا کہ جب یہ ایک لاحاصل جنگ ہے تو مجھے بحیثیت بلوچ اس جنگ میں جو قتل ہو رہے ہیں لوگ, چاہے جس طرف سے بھی ہو رہے ہیں, چاہے آپ انوسنٹ پنجابیوں کا قتل کر رہے ہیں, بلوچ کو مخبری کے نام پہ مار رہے ہیں, یا وہ بلوچ جو آپ کے کہنے پہ جا کر جتنے بلوچ تو سیکورٹی فورسز نے نہیں مارے جتنے بشیر زیب نے سوسائڈل اٹیکس میں مروا دیے. تو یہ جو قتل و غارت ہو رہی ہے, یہ جو نقصان ہو رہا ہے, اینڈ آف دا ڈے یہ نقصان تو بلوچ قوم کا ہو رہا ہے, بلوچستان کا ہو رہا ہے, پاکستان کا ہو رہا ہے. اس لاحاصل جنگ پہ انٹلیکچوئل ڈبیٹ یہ ضرور ہونی چاہیے کہ جب وہ اچیو ہی ہم نہیں کر پائیں گے تو ہم کس طریقے سے اپنے نوجوانوں کو اس خون اور آگ کے دریا میں جو ہے وہ ہم نے ڈال دیا. سو یہ ڈبیٹ, یہ تھاٹ پروسیس سے عام بلوچستانی کو گزرنا پڑے گا. کوئی قومی جنگ نہیں ہے, کوئی رائٹس کی جنگ نہیں ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ پورے پاکستان میں جو نیریٹو ہے وہ ہم نے یہ دیا ہوا ہے کہ جی کیونکہ سڑک نہیں ہے, کیونکہ بجلی نہیں ہے, کیونکہ سکول نہیں ہے تو اس لیے وائلنس ہے. یہ ہم نے نیریٹو دیا ہوا ہے, کامن نیریٹو یہ ہے. جو لڑ رہا ہے, جس نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے, وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ مجھے آپ سڑک اور بجلی جو ہے وہ دیں گے تو میں لڑنا چھوڑ دوں گا. وہ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بلوچ نیشن اسٹیٹ ڈرائیو کرنی ہے, کیک کی طرح اس ملک کو کاٹنا ہے اور ایک نیا ملک بنانا ہے. یہاں پر وائلنس سے بنانا ہے, افغانستان اور ایران میں جو ہے وہ پولیٹیکل سٹرگل سے بنانا ہے کیونکہ یہاں کے لوگ کنفیوزڈ ہیں. اور یہ آرگومنٹ اگر ہم اس طرح لیں انڈر ڈیولپمنٹ کا, اس کو میں ان پیرل ڈیولپمنٹ کہتا ہوں ہر جگہ پر, کہ جو ڈیولپمنٹ کوئٹہ سٹی میں ہے کیا وہ پشین میں ہے, جو پشین میں ہے کیا وہ برشور میں ہے, کارزات میں ہے, جو قلعہ سیف اللہ میں ہے کیا وہ شرن جوگزئی میں ہے, جو سبی میں ہے کیا وہ تلی میں ہے, جو خزدار میں ہے کیا وہ نیچے نال میں ہے یا وڈ میں ہے. سو اینڈ سو آن, دس از ان پیرل ڈیولپمنٹ. جو ڈیولپمنٹ کراچی میں ہے وہ شکارپور میں ہے, جو لاہور میں ہے کیا وہ گجرانوالہ میں ہے. سو دس از ان پیرل ڈیولپمنٹ. یہ دنیا کی تقریباً 80% سے زیادہ ممالک جو ہیں وہ اس کو فیس کر رہے ہیں کہ یہ ان پیرل ڈیولپمنٹ ہے. اور اگر اس آرگومنٹ کو ٹھیک لے لیا جائے, جو کہ بہت پاپولر نیریٹو ہے کہ جی سڑک نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, روڈ نہیں ہے, اپرچونٹی نہیں ہے, تو 2000 میں جس دن جسٹس نواز مری کا قتل ہوا اور یہ کرنٹ انسرجنسی چل تو پہلے بھی رہی تھی ہماری ناک کے نیچے, ایک کوئٹہ بار کو ہم آلریڈی گرانٹ دے چکے ہیں. بلوچستان ہائی کورٹ کے لیے ہم نے 50 ملین گرانٹ جو ہے وہ ہم بلوچستان ہائی کورٹ کے لیے. اینڈ سب سے زیادہ جو میرے دل کے قریب ہے, پنک اسکوٹیز فار دا لیڈی لائرز. وہ ہمارا, اور مجھے یہ یقین ہے کہ جو میں نے کالج میں جا کے دیے ان میں سے کئی ان کے بھائیوں نے قبضہ کر لیے. مجھے یقین ہے کہ آپ قبضہ کرنے نہیں دیں گے بیکاز یو آر اسٹرانگ لیڈیز. یو آر جی. اس کے بعد آئی اناؤنس اے ہاؤسنگ اسکیم فار دا لائرز آف بلوچستان انشاءاللہ.
وہ گولف کارٹس کی بات کر رہے تھے. آپ نے شاید ذکر کیا کہ وہ جو شٹل ہوتا ہے, تو آپ نے 4 کا ذکر کیا ہے, اناؤنس 5 کہ 5 جو ہے یہ گولف کارٹ. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, اگر آپ 5 کہتے تو شاید میں 6 کہہ دیتا, یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اینی ہاؤ, اس کے بعد میں جو کرونک ڈیزیزز ہیں, آلریڈی قاری رحمت صاحب سے اس پہ بہت ڈیٹیل میں بات ہوئی تھی. ترین بہرام از سٹنگ ہیئر, اس پہ بہت ڈیٹیل میں اس پہ بات ہوئی تھی. لائرس کے لیے ہم یہ جو کرونک ڈیزیزز ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے, جس میں لیور ٹرانسپلانٹ ہے, جس میں کینسر ہے. جو بھی لائر اس میں اللہ نہ کرے کسی کو کرونک ڈیزیز ہو, 100% اس کا علاج گورنمنٹ آف بلوچستان کرے گی, اور پورے بلوچستان میں جائیں گے. I announce 2 buses for the lawyers جو ان کو لے کر آئیں گے فرام کچلاک, اور اس میں جو آپ نے کہا تھا سریاب سے, and 1 pink van for my daughters and sisters sitting there. So that pink scooties plus that pink جو وہ ہوگا وہ آپ کے لیے ہے, پک اینڈ ڈراپ کے لیے, اور اس کی جو مینجمنٹ ہوگی وہ ظاہر ہے ایڈوکیٹ جنرل کا آفس کر رہا ہوگا یا وہ کر رہا ہوگا. اس کے بعد جو ایک لائبریری میں یہاں پر بلوچستان ہائی کورٹ بار کے لیے آئی وانٹ ٹو اناؤنس ود دس ریکویسٹ کہ اس لائبریری کا نام جو ہے وہ شہید نواز مری کے نام سے ہونا چاہیے, تاکہ ہم ان کے نام پہ ہے. چلو پھر اس کو کسی اور شہید کے نام پر, اس کو کسی شہید کے نام پہ ڈکلیئر کر دیں, وہ آپ کی چوائس ہے, آپ جس کو کریں. اگر ان کا آلریڈی ہے شہدائے 8 اگست کر لیں, جس پہ نام پہ کر لیں, لیکن گورنمنٹ آف بلوچستان وہ آپ کو لائبریری ود بکس بنا کے دے گی. بلدیہ پلازا کے حوالے سے 4th فلور پہ وی آر آلریڈی آن اٹ, لیکن آپ بھی تو زوراور لوگ ہیں, جو نیچے والے 2 فلور ہیں آپ اس کا کرایہ کتنا دیتے ہیں قاری صاحب, وہ بھی تو ہمیں ذرا بتائیں نا. تو ہم اگر آپ کو وہ کرائے پہ دیں گے تو آپ سے بھی مکمل کرایہ لیں گے. اور آپ نے یہ جو ایکٹ, کیونکہ آپ خود قانون والے لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جو رینٹل ایکٹ کے تحت آپ 10% پر بڑھاؤ فلانا کرو, وہ ہم نے کوئٹہ میونسپلٹی میں ختم کر دیے. سو ناؤ یو آر ویئر ایور یو آر, اگر آپ اس کا پورا رینٹ نہیں دیتے ہیں تو آپ کورٹ بھی نہیں جا سکتے ہیں, اور پھر آپ کو وہ ویکیٹ بھی کرنا پڑے گا. تو میری ایکسپیکٹیشن ہے کہ یو آر لا ابائڈنگ, آپ حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے. جو ہمارا جینون کرایہ بنتا ہے ٹھیک ہے, اس سے 2% 3% کم ہو, لیکن کم سے کم یہ 50 روپے کرائے والا سلسلہ تو بند کرو. اتنے سالوں سے وہاں پہ 50 روپے میں رہ رہے ہیں, کیونکہ طریقہ ہے باہر جاؤ جناح روڈ پہ 2 لاکھ میں دکان نہیں ملتا, ہمارا دکان 5 روپے کرائے پہ لیا ہو, یہ تو مناسب بات نہیں. اینی ہاؤ, انشورنس پالیسیز ریگارڈنگ ہیلتھ پالیسی, تو وہ ہیلتھ میں نے آلریڈی اناؤنس کر دیا آپ کے لیے. تو ونس اگین آئی تھینک یو آل, آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. جی وہ میں نے ڈسٹرکٹس کے لیے ویئر ایور آئی گو, میں تمام ڈسٹرکٹس میں جاتا ہوں, وہاں لائرز مجھ سے ملنے آتے ہیں, اینڈ آئی پرومس یو ویئر ایور آئی گو آئی ول گیو دیم اے گرانٹ. تو اونلی شرط از کہ وہ آئیں اور مجھ سے وہاں پر ملیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ ملیں بھی نہیں اور گرانٹ ملیں. اس پر میں ابھی کمنٹ نہیں کروں گا. آغا صاحب یو آر مائی فرینڈ اینڈ یو, تو نے مجھے گلے سے پکڑا ہے, یہی توقع تھی. میں اس کو دیکھتا ہوں کہ کیا, تو میں آئی ڈونٹ کمنٹ ناؤ. تھینک یو جی, تھینک یو آل.